آج خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ بلے کے کیس کے بارے میں اور بلے کے چن جانے کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے، اور پنجاب کے جو پینڈنگ ٹکٹس ہے یا کینڈیڈیٹس کو نامینیٹ کرنے کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ خان صاحب کے انسٹرکشن کے مطابق ہم انشاءاللہ تعالیٰ فل فورس کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جو بھی نشان ہمارے کینڈیڈیٹس کو ملے گا، پی ٹی آئی 3 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ کا اپنے متعلقہ نشانات کے ساتھ ایک لسٹ ایشو کرے گی، اور ہماری عوام سے اپیل ہوگی کہ پی ٹی آئی کے منتخب کردہ نمائندوں کو آپ ووٹ کر کے کامیاب کر لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو سیٹیں جو ابھی پینڈنگ میں رکھی تھیں 2 دن کے اندر اس کو ریویو کو کر کے فائنل ہو جائے گا پنجاب کے حد تک۔ باقی ہم سارا یہ سمجھتے کہ سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے جس نے ہم سے بلہ لے لیا، اس سے 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں، اور یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش کامیاب ہوئی ہے۔ یہ جمہوریت کا بہت بڑا نقصان اس سے ہوا ہے، اور اس سے کرپشن کی ایک ابتدا ہوگی۔ لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آخری ہے یہی پہ عمل ہوگا، لیکن اس سلسلے سے ہم رکیں گے نہیں اور نہ بوائیکاٹ کریں گے۔ انشاءاللہ ہم فلی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ ریویو کا استعمال کریں گے یا نہیں؟ دیکھو کچھ کیسز ایسے ہیں ریویو کا، جہاں تک اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے اس پہ ہم 2 چیزیں ضرور کہیں گے کہ ہم نے ریویو ہر صورت فائل کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پٹیشن میں آرٹیکل 17 آف دا کنسٹیٹیوشن انوالو تھا۔ کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نشان واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اسی صورت میں آرٹیکل 17 بڑا اہم تھا۔ اگر آرٹیکل 17 اہم تھا تو 3 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا اس کیس کو نہیں سن سکتا تھا، اس کیس کو سننا تھا پاکستان سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے۔ اسی لیے کچھ اس میں ادروائز بھی فیکچول ایسی غلطیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں آنا ضروری ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف ریویو بھی ہم سپریم کورٹ میں فائل کریں گے۔ آج وہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہمیشہ کہا کہ گھبرانا نہیں ہے، بلہ بھی چھن گیا ہے، اب خان صاحب آج تھوڑے گھبرائے ہوئے نظر آئے یا ابھی بھی نہیں، خان صاحب کا یہی میسج ہے سارے اپنے ورکر سپورٹر کینڈیڈیٹس کو، گھبرانا نہیں۔ انشاءاللہ 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی۔ ڈٹے رہنا ہے، اپنے پرامن رہنا ہے، کوئی اشتعال میں نہیں آنا، ڈٹے رہنا ہے، اپنے ووٹ کا حفاظت کرنا ہے، ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ 8 تاریخ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں نکلنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہم آپ اپنے ویب سائٹ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ سب کو انشاءاللہ اپنے آفیشیل پی ٹی آئی کے اکاؤنٹوں سے تصویروں کے ساتھ آپ کو نمائندے بتائیں گے کہ یہی ہمارے نمائندے اور یہ ان کی جو ہے نا نشانات ہے، آپ نے ان کو ووٹ دینا، یہ ہماری اپیل ہے آپ سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ٹریڈنگ جو ہے نا، کہا جاتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جیتیں گے تو اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں، اس کو روکنے کے لیے آپ کا لائے دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کے واقعی امکانات بڑھ جاتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن جتنے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے نامینیشن پیپر فائل کر دیے، نامینیشن پیپر میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے، تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ ہمارے ہی جو انسٹرکشن ہے، ڈائریکشن ہے، اسی کو فالو کریں گے، اس کی ڈسپلن کو فالو کریں گے، اور ہماری پھر بھی کوشش ہوگی کہ یہ انہی کے ساتھ ہی رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ امید بھی یہی کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا جو نظریاتی سے آپ نے اتحاد کیا تھا اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا، آپ اس کے چیئرمین کو نہیں بتا سکے اور وہ پریس کانفرنس ان کو کرنی پڑی؟ دیکھو بڑے سارے لوگوں کو پریس کانفرنس نہیں کرنی پڑی، کیا کرے اگر یہ طریقہ کار ہے، ادروائز پارٹیوں کا آپس میں اس قسم کا اتحاد کرنا کوئی مال بعید نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا ہے پاکستان پیپل پارٹی کا چیئرمین جو ہے بلاول، وہ جا کے پارلیمنٹیرین کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑتا ہے۔ اسی طریقے سے کراچی میں بھی دیکھو جی ڈی اے کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر ان کو دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی دینا جائز رہتا۔ کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کامن سمبل ملے۔ اگر آپ چیئرمین کو بچا لیتے پریس کانفرنس نہیں، یہ دیکھو صرف چیئرمین بچانے کی بات نہیں ہے کہ وہ چیئرمین کہتا ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن بھی ساتھ ایشو کیا ہے کہ ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ ایسی صورتحال میں آپ اس کا نشان استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ بات ہے اگر ہم اس کو چیلنج کریں گے، لیکن چونکہ یہ آخری دن تھا، آخری دن کے بعد اٹ وڈ بی ناؤ ٹو لیٹ۔ میں سمجھتا ہوں جو کل تک ہوا وہ پاسٹ ہے، وہ ماضی ہے، وہ قصہ فارینی ہے۔ لیٹس پروسیڈ ناؤ ٹو دا فیوچر۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پروسیڈ کر کے کر لیں۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے دیکھیں، جو پنجاب ہے کے پی کے میں کوئی تقسیم کا حوالہ نہیں آ رہا، سندھ میں بھی ہمارے حساب سے کوئی نہیں آ رہا، بلوچستان میں بھی کوئی ساری کنسنسس ہے۔ پنجاب کے حد تک کچھ شکایات آئی ہیں، لیکن کیسے آئی ہیں؟ 297
300 सीट से आपकी प्रोविंशियल, 141 सीटें आपके नेशनल। इस 450 सीटों में सिर्फ 40 सीटें ऐसी हैं जिस पे लोगों को शिकायत है। इंशाल्लाह ताला वो भी हम एक दिन में हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप क्या समझते हैं, अवाम की मोहब्बत में कमी आई है या अज़ाफ़ा देखिए, हुआ है? मैं समझता हूँ चिम जाने के बाद अवाम की जो मोहब्बत है वो हमारे साथ और बढ़ गई है, और अवाम समझती है कि बल्ले के निशान है, लेकिन वोट अवाम ने अपने कायद और तस्बीह वाले के नाम से देनी इंशाल्लाह ताला। तस्बीह वाले की जिसके साथ आवाज होगी, तस्वीर होगा, इंशाल्लाह ताला वोट उसकी। कैंडिडेट्स तो आज़ाद हो गए। नहीं, देखो, जैसे भी कैंडिडेट आज़ाद हो गए इस तरीके से सारे कैंडिडेट आज़ाद है, लेकिन खान साहब के साथ जो लोग डटे हुए हैं वो डटे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इतने सारे मुश्किलात में हुए हैं, वो डटे हुए। दूसरी उसकी मैं आपको एक इम्पैक्ट बताता हूँ, जो लोग खान साहब को छोड़ के जाते हैं अवाम में उसकी पजीराई नहीं होती, क्योंकि खान साहब का जो नज़रिया है वो इंसाफ, असूल परस्ती, जमहूरियत के लिए है, और इसी के नज़रिए के साथ लोग रहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अवामी प्रेशर काजी साहब के हवाले से खान साहब ने कोई जुमला नहीं बोला, क्योंकि रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल किया गया, और ऐसा तासुर आ रहा है कि शायद आज अपने फैसले से उन्होंने अपने रेफरेंस का जवाब दिया। नहीं, जैसे देखो, बदला लिया तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँ, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है काजी फैसल साहब, मैं उससे इंसाफ की उम्मीद करता हूँ, और वो एक मजहबी शख्स है। तो मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह का भी ये फरमान है कि किसी के साथ मुखालिफत में ऐसे न जावी जो आप इंसाफ न कर सके। मुझे काजी की उम्मीद है कि वो है। तो नहीं, देखें, मुख्तर कौम तजमा सिर्फ दा पैगाम ने मुतहद हो से और खपल इतिहाद उसात है, और खान से आवाज बानी चीज हम कम कैंडिडेट थी, मेहरबानी हो के अगीला वोट वर्क दागी सपोर्ट के पदे सख्त की और कामयाबी जोड़ खदारा कहू है जी पुख्तून दा वफा निशान दे पूरा दुनिया के पुख्तून दा इमरान खान से सर वफा उकड़ा कना कम है ढेर सख्त वफा करे दा आखिरी वक्त पर रवान है, उस पर वफा के। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब के दरमियान तय हुआ था और MIU भी साइन हो गया था, और जिसका लबे-लुबाब जो है वो ये है कि ये सियासी इत्तेहाद होगा, मुस्तकिल होगा। तो ये इत्तेहाद जो सियासी इत्तेहाद है वो मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब और खान साहब के दरमियान हुआ था, जिसका कोई भी ये इख्तियार नहीं रखता, न हमारे पार्टी में न PTI में, कि ये इत्तेहाद ख़त्म हुआ है और ये ख़त्म होगा। ये खान साहब या शेरानी साहब फैसला करेंगे, हम इस फैसले के लिए अथॉरिटी नहीं है। दूसरा जो बात हुई है वो है सीट एडजस्टमेंट, यानी इंतखाबी इत्तेहाद। इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो नहीं हुआ वजूहात के बुनियाद पे, जिसका मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ और सियासी इत्तेहाद हमारा था और रहेगा, और उनका इख्तियार जो है वो खान साहब और शेरानी साहब को है, किसी भी दूसरे फर्द को नहीं है, कि इसलिए कि दोनों पार्टी के रहबरान ने ये फैसला किया था। तो इसलिए जो आम कन्फ्यूजन है वो इंतखाबी इत्तेहाद और सियासी इत्तेहाद के हवाले से है। सियासी इत्तेखाब का मतलब है कि हमारा जो खान साहब का बयानिया है जो डिटेल से मीडिया पे आ रहा है, या शेरानी साहब का जो बयानिया है उस पे इत्तेफाक हुआ है, और उसके लिए काम जो है वो RJUI और PTI के तमाम अरकान जो है वो पाबंद हैं। अलबत्ता इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का मतलब है कि सीट टू सीट जो है वो एडजस्ट हुए या नहीं हुए, या उसमें कम वबेश आ भी सकता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। मौलाना गुल नसीब खान साहब ने बात की, आप अगर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस रात वाला इस्लामाबाद प्रेस क्लब में अगर देखे तो वाज़ेह पता चलेगा कि हमारा इत्तेहाद था और है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
سینیټر صاحب د خلفیه بیان ورکا خنان دا رکزی قوم مخکې اتلس قوم مخکې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله ما به د دې کلمې قسامي چې دا ورته عمران خان امانت دی چې کوم کې عمران خان نظریاوي دا ور په ځای استعمال عمران خان هر قسم تکلیف به برداشت کوو خو د خپل لیډر دا به نه خرڅوو لکه نن کومې لوټې دي د خپل کور د دروازې نه بار نشي وتی موږ ته الحمدلله ښې خپل څه خدای پاک بس غریبنۍ کار روان دی سبق ویلې دي په دې کوڅو په محلو کې رالوی شوی دی په دې کوڅو په محلو کې لوبې کړې دي ستاسو د مسلو د مسایلو نه د تکلیفاتو نه خبر دی انشاءالله تعالی زما د دې مشرانو نه دا پوره امید دی چې کم غیرت کم پښتو تاسو ورسره نن وکړئ انشاءالله تعالی ډبل غیرت پښتو به انشاءالله ملګرو دا مینا خان ما سره دېرش ورځې را سره په جیل کې تېرې کړې دي دیارلس پارټیانو نه او د دې په شا چې نور کم خلک ولاړ دي چې په 8 تاریخ د دې ټولو خلکو سیاسي جنازه مو انشاءالله په دې زنده‌باد ملګرو دا یو خبره یاد ساتئ دا خپل کورونو ته یار دوست ته مشرانو ته ګاونډیانو ته دا ورسوئ چې د خان نه بیټ واخیستو خو لاسګاړی وله ورکړی دی او انشاءالله تعالی 8 تاریخ باندې به د ټول پی ډي ایم او نور خلک